موت تو ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ زندگی کا لازمی انجام ہے، مگر یہ اختتام نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے، اور اس کی پہلی منزل وہ ہے قبر۔ کہتے ہیں کہ یہ منزل بہت اہم ہے۔ اگر یہاں معاملہ ٹھیک رہا تو آگے آسانی ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہاں کچھ گڑبڑ ہوئی تو آگے بہت مشکل ہے۔ آج ہم اسی پہلے مرحلے یعنی قبر کے اندر کیا ہوتا ہے، اور خاص طور پر وہ جو دو فرشتے آتے ہیں منکر نکیر، ان کے سوالات پر بات کریں گے۔ جی بالکل، اور یہ سمجھنا اہم ہے کہ یہ صرف ایک عقیدے کی بات نہیں، بلکہ یہ تصور انسان کو جواب دہی کا احساس دلاتا ہے۔ موت کے بعد ایک نئی زندگی، ایک ابدی زندگی شروع ہونی ہے، اور قبر کا مرحلہ وہ اسی جواب دہی کے سلسلے کی پہلی کڑی ہے۔ یہ ایک طرح کا گیٹ وے ہے۔ اچھا، تو جب کسی کو دفنا دیا جاتا ہے اور لوگ واپس جاتے ہیں تو کہتے ہیں میت ان کے قدموں کی آواز سنتی ہے۔ جی، روایات میں ایسا آتا ہے۔ وہ ایک لمحہ ہوتا ہے، تنہائی کا، شعور کا، اور اس کے فوراً بعد روح کو جسم میں لوٹایا جاتا ہے، ایک خاص تعلق قائم کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا والی زندگی تو نہیں ہوتی ہوگی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اسے برزخی زندگی کہتے ہیں۔ برزخ کا مطلب ہی ہے آڑ یا پردہ۔ یہ موت اور قیامت کے درمیان کا وقفہ ہے۔ روح کا جسم سے ایک تعلق رہتا ہے تاکہ وہ آنے والے مراحل جیسے سوال جواب ان کا سامنا کر سکے۔ تو اسی برزخی حالت میں وہ فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر؟ جی، اسی حالت میں جب انسان قبر میں ہوتا ہے، دو فرشتے، منکر اور نکیر۔ ان کے بارے میں جو تفصیلات آتی ہیں وہ تو کافی ڈراؤنی لگتی ہیں۔ سیاہ چہرے، نیلی آنکھیں، گرجدار آواز۔ ہاں، ان کی جو حلیہ بیان کیا گیا ہے وہ ہیبت ناک ہے۔ نام بھی منکر اور نکیر کا مطلب ہے غیر مانوس، اجنبی۔ وہ شکل و صورت دنیا میں دیکھی بھالی نہیں ہوتی۔ مقصد شاید یہی ہے کہ معاملے کی سنگینی کا احساس ہو۔ لیکن یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے کو ہمت دیتے ہیں، ثابت قدم رکھتے ہیں، وہ گھبراتا نہیں۔ صحیح۔ البتہ جس کا ایمان کمزور ہو یا نہ ہو، اس کے لیے یقیناً یہ منظر بہت خوفناک ہوتا ہے۔ اچھا، تو وہ آ کر میت کو بٹھاتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں؟ جی، بٹھا کر سوال کرتے ہیں۔ 3 بنیادی سوال ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا، من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اور تیسرا، ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یعنی اس شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے؟ یہ 3 سوال، یہ تو پورے ایمان کا خلاصہ لگتے ہیں، توحید، دین اور رسالت۔ بالکل، یہ ایمان کے بنیادی ستون ہیں۔ یہ صرف رٹے رٹائے جواب نہیں ہوتے، یہ اصل میں پوری زندگی کے یقین اور عمل کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ نے زندگی گزاری کیسے، کس کو مانا، کس کے طریقے پر چلے۔ ٹھیک۔ تو اگر کوئی شخص مومن ہے، اس نے اللہ پر، دین پر، رسول پر یقین رکھا، عمل کیا، تو وہ کیا جواب دیتا ہے؟ مومن پورے اعتماد سے جواب دیتا ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال پر کہتا ہے، ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو جب وہ یہ جواب دے دیتا ہے تو فرشتے کے پریامبے معلوم تھا، تم یہی کہو گے۔ یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ قرآن میں بھی ذکر ہے نا کہ اللہ ایمان والوں کو قول ثابت پر قائم رکھتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ وہی موقع ہے۔ اچھا، تو اس کامیابی کے بعد کیا ہوتا ہے قبر میں؟ اس کے بعد تو بس راحت ہی راحت ہے۔ سب سے پہلے تو قبر کو حد نگاہ تک وسیع کر دیا جاتا ہے، اندھیرا ختم، روشنی ہی روشنی۔ زبردست۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اب آرام سے سو جاؤ، جیسے دولہا سوتا ہے، اطمینان سے، قیامت تک کوئی فکر نہیں۔ جنت سے اس کے لیے بستر آتا ہے، جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے۔ اور وہ جنت کی کھڑکی والی بات؟ جی، جنت کی طرف ایک دروازہ یا کھڑکی کھول دی جاتی ہے، وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں، خوشبوئیں آتی رہتی ہیں، قبر ایک باغ بن جاتی ہے۔ یہ تو بہت ہی پرسکون تصور ہے۔ اور یہی نہیں، ایک اور بہت خوبصورت بات ہے، وہ یہ کہ اس کے نیک اعمال وہ ایک خوبصورت خوشبودار انسان کی شکل میں اس کے پاس آتے ہیں، اس سے باتیں کرتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، اللہ کی رضا کی خوشخبری سناتے ہیں۔ یعنی اعمال مجسم ہو جاتے ہیں؟ جی، ایک طرح سے نیک اعمال اچھی شکل میں اور برے اعمال وہ بری شکل میں۔ مومن کے پاس نیک اعمال آتے ہیں۔ اچھا، اور روح کا کیا بنتا ہے؟
وہ تو جسم میں واپس آئی تھی سوالوں کے لیے۔ مومن کی روح بہت آسانی سے نکالی جاتی ہے۔ فرشتے خوشخبری سناتے ہوئے نرمی سے قبض کرتے ہیں، جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ بہہ جائے۔ پھر اسے جنت کے کفن اور خوشبو میں لپیٹ کر فرشتے آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہر آسمان پر استقبال ہوتا ہے۔ واہ! آخر میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوتی ہے اور حکم ہوتا ہے اس کے اعمال علیین میں لکھ دو۔ یہ نیک لوگوں کے اعمال کا رجسٹر ہے۔ پھر حکم ہوتا ہے کہ روح کو واپس زمین پر لے جاؤ، اس کے جسم کے پاس، تاکہ وہ قبر کی نعمتیں محسوس کر سکے۔ تو روح اور جسم کا تعلق قائم رہتا ہے؟ جی، برزخ میں یہ تعلق قائم رہتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ مومن کی روح جنت کے درختوں پر پرندے کی شکل میں بھی رہتی ہے۔ وہ نماز والی بات بھی تو ہے کہ مومن کہتا ہے مجھے نماز پڑھنی ہے۔ ہاں، وہ بہت دلچسپ روایت ہے کہ جب فرشتے سوال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے ذرا ٹھہرو، مجھے اثر پڑھنے دو، سورج ڈوب رہا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ نماز اس کی زندگی کا، اس کی فطرت کا حصہ بن چکی تھی۔ سبحان اللہ! یعنی مومن کے لیے قبر واقعی خوف کی جگہ نہیں بلکہ آرام اور انعام کی جگہ ہے۔ بالکل، دنیا میں کیے گئے صبر اور نیکی کا پہلا پھل۔ اچھا، اور اگر دوسری طرف کوئی کافر ہو یا منافق ہو جس نے یا تو ایمان قبول نہیں کیا یا صرف دکھاوا کیا، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس کا معاملہ بالکل الٹ ہے۔ جب فرشتے وہی سوال پوچھتے ہیں من ربک ما دینک ما حضر رجل، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ شدید گھبراہٹ میں کہتا ہے ہا لا ادری، یعنی ہائے افسوس مجھے کچھ نہیں معلوم، یا کہتا ہے میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ مطلب سنی سنائی بات، اپنا کوئی یقین نہیں۔ اوہ، تو اس جواب پر فرشتوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ فرشتے غضبناک ہوتے ہیں اور فوراً عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ آسمان سے آواز آتی ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے جہنم کا بچھونا لاؤ، آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف دروازہ کھولو۔ جہنم کی طرف؟ جی، اس دروازے سے جہنم کی شدید گرمی، تپش، بدبودار ہوا قبر میں آنے لگتی ہے۔ زمین کو حکم ہوتا ہے کہ اس پر تنگ ہو جا۔ وہ اتنا دباتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر! یہ تو بہت ہی بھیانک ہے۔ اور جیسے مومن کے پاس نیک اعمال آئے تھے، اس کے پاس اس کے برے اعمال آتے ہیں۔ ایک انتہائی بدصورت، گندے کپڑوں والا، بدبودار شخص، وہ آ کر اسے مزید برے انجام کی خبر دیتا ہے۔ اور وہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ جی، وہ پوچھتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے میں تیرے برے اعمال ہوں۔ یہ سب دیکھ کر وہ چیخ اٹھتا ہے کہ اے رب، قیامت قائم نہ کرنا، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ آگے اس سے بھی بڑا عذاب ہے۔ اس کی روح کیسے قبض ہوتی ہے؟ کیا وہ بھی آسانی سے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کی روح جسم سے نکلنا نہیں چاہتی۔ فرشتے انتہائی سختی سے کھینچتے ہیں۔ مثال دی گئی ہے جیسے گیلی اون میں سے کانٹے دار سیخ کو کھینچا جائے۔ بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ یا اللہ رحم! پھر اس ناپاک روح کو ایک بدبودار ٹاٹ میں لپیٹا جاتا ہے۔ جب فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں تو پہلے آسمان کا دروازہ بھی نہیں کھلتا۔ پوچھا جاتا ہے یہ کس کی خبیث روح ہے؟ اس کا دنیا کا برا ترین نام لیا جاتا ہے۔ اور پھر؟ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اس کا نام سجین میں لکھ دو۔ یہ سب سے نچلی جگہ ہے، قید خانہ سمجھ لیں، جہاں بروں کے اعمال درج ہوتے ہیں۔ پھر اس کی روح کو وہیں سے نیچے زمین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے۔ اور جسم کے پاس واپس آ جاتی ہے؟ جی، جسم میں لوٹائی جاتی ہے تاکہ عذاب چکھ سکے۔ پھر ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، اندھا اور بہرا، تاکہ نہ ترس کھائے نہ چیخیں سنے۔ اس کے ہاتھ میں وہ ہتھوڑا؟ ہاں، لوہے کا بہت بڑا ہتھوڑا، اگر پہاڑ پر مارے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وہ اس سے اس مردے کو مارتا ہے، وہ مٹی ہو جاتا ہے۔ پھر روح ڈالی جاتی ہے، پھر مار پڑتی ہے، اور یہ عذاب یہ قیامت تک جاری رہتا ہے۔ اس کی چیخیں انسان اور جنات کے علاوہ سب سنتے ہیں۔ یہ بہت ہی سنگین تفصیلات ہے۔ اور یہ عذاب صرف دفن ہونے والے کو ہوتا ہے؟ اگر کوئی جل جائے یا ڈوب جائے؟ نہیں، یہ عذاب ہر اس شخص کو ہوگا جو اس کا مستحق ہے، چاہے اس کے جسم کا کچھ بھی انجام ہوا ہو، چاہے جلا دیا جائے، دریا میں بہا دیا جائے، جانور کھا جائیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ ہر ایک سے اس کے اعمال کے مطابق معاملہ کرنے پر قادر ہے۔ جسمانی حالت رکاوٹ نہیں۔ صحیح۔ تو یہ ساری گفتگو سن کر یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ قبر واقعی آخرت کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہاں کا معاملہ آگے کے لیے فیصلہ کن ہے۔ جی بالکل، اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کثرت سے عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے
اور صحابہ کو بھی تلقین کرتے تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبر کے پاس بیٹھے اور اتنا روئے کہ زمین نم ہو گئی۔ پھر فرمایا، میرے بھائیوں، اس دن کے لیے تیاری کرو۔ تو یہ تیاری کیسے ہو؟ کیا کرنا چاہیے؟ تیاری وہی ہے، ایمان کو مضبوط کرنا اور نیک اعمال کرنا۔ حدیث میں ہے نا کہ مرنے والے کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں: گھر والے، مال اور عمل۔ گھر والے اور مال تو تدفین کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ صرف عمل ساتھ رہ جاتا ہے؟ جی، صرف عمل۔ اگر عمل اچھا ہے تو وہ بہترین ساتھی بن کر تسلی دیتا ہے، اور اگر بلا ہے تو وہ عذاب کا سبب بنتا ہے۔ تو تیاری کا مطلب ہے اپنے عقائد ٹھیک رکھنا، عبادات کرنا، اخلاق اچھے رکھنا، لوگوں کے حقوق ادا کرنا، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا۔ یہی اصل تیاری ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ موت کے بعد قبر کی زندگی، یہ برزخ کا دور، ایک حقیقت ہے۔ یہ ایک اہم پڑاؤ ہے جہاں منکر نکیر کے سوالات ہوتے ہیں اور انسان کی پوری زندگی کا نچوڑ سامنے آ جاتا ہے۔ ایمان اور عمل کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا ہے، مومن کے لیے راحت اور انعام، اور کافر یا منافق کے لیے تکلیف اور عذاب۔ بالکل، اور ان سب تفصیلات کو جاننے کے بعد جو واقعی انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہیں، اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دن کی تیاری کا عملی مطلب کیا ہے؟ یہ صرف سن لینے کی بات نہیں ہے۔ ہم روزمرہ زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، کیا وہ صرف رسمیں ہیں یا واقعی ہماری زندگی بدل رہی ہیں؟ ہم سچ کتنا بولتے ہیں، امانت کا کتنا خیال رکھتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے؟ اصل تیاری تو یہ ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ قبر میں ہمارا ساتھی کون ہوگا، ہمارے نیک اعمال یا کچھ اور؟ یہ غور و فکر کا مقام ہے۔